موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر. اب میرے تمہارے جیسا ایک بندہ مل گیا, اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوہ طور پر. کہا ایک فریاد ہے, اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ گے؟ کہا بول. کہا کتنے دنوں سے پھاکے میں زندگی گزار رہا ہوں, کھانے کے واندے ہے, روزی نہیں ہے. تو کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ قدرت سے یہ کہنا کہ میری روزی جو زندگی بھر کی ہے نا وہ ایک ساتھ میں دے دے. اتاولا مانس رہا ہوگا نا اس زمانے کا. تو اس نے کہا کہ ایک ساتھ میں دے دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے؟ تو کہا نہیں ہو, وہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہی ہے. تو اس سے عرض کرنا, میری ریکویسٹ تو رکھنا. اب یہ امتی نے کر دی فریاد رب کی بارگاہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام پہنچے, سلام کلام کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرضی پیش کی, کہا مولا ایک بندہ ہے تیرا, میرا امتی ہے, زندگی بھر کی روزی ایک ساتھ میں چاہتا ہے. تو کہا موسیٰ آپ نے سمجھایا نہیں؟ کہا سمجھایا, مانا نہیں. اس نے یہ کہا کہ رب چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ دے دے گا میری قسمت میں جو کچھ بھی ہے. تو کہا اگر ایک ساتھ میں دے دوں گا اور ایک ساتھ میں وہ ختم کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا مولا وہ تو بہتر جانتا ہے, مجھے تو کہا ہے, اب دینا نہیں دینا یہ تیری قدرت پر ہے. اب قدرت کے فیصلے دیکھیے. کہا موسیٰ جا اس سے کہنا کل جہاں وہ رہ رہا ہے جنگل میں, وہاں اس کا سارا رزق اتار دیا جائے گا, دے دیا جائے گا. اب یہ بندے کو میسج موسیٰ علیہ السلام نے دے دیا. کہا کل صبح میں تیرا یہ جو رزق ہے وہ سارا مل جائے گا. اب صبح کا انتظار ہونے لگا. صبح ہوئی نا تو مال اترنے لگا, مطلب غار کے سامنے بڑی تعداد میں, مطلب روزی جو تھی نا وہ اتری, اور باقاعدہ سامان جو بھی چیزیں چاہیے تھی وہ ساری ملی. وہ باہر نکلا, اپنی اہلیہ کو بلایا, کہا یہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عرضی قبول کر لی گئی ہے, سارا مال آ گیا ہے. بیوی میں نہیں دیکھا تو کہا ہاں ہے تو اپنا ہی لگتا ہے. کہا ایک کام کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں. یعنی اس زمانے کے لوگ بھی بڑے حساس تھے, بغیر پوچھے کسی کی کوئی چیز لیتے ویتے نہیں تھے. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ واڑی ریڈی ہوئے نا تو بڑھنا گڑا بدو ہی صاف کرے. یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے, یہ حرام ہے. جو لے رہے ہو, کھا رہے ہو, یا اپنے اولاد کو لے جا کر کھلا رہے ہو نا, یہ حرام ہے. اور جب بیٹے حرام کی کمائی کھائیں گے نا تو پھر نقصان 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 اور نقصان ہی ہوگا. اس لیے حرام مت کھلائیے, عزت کے ساتھ حلال کا ایک لقمہ کھلائیے, اللہ تمہاری 7 نسلوں تک اس حلال کا اثر پیدا فرمائے گا. لیکن کھلائیے حلال, اللہ توفیق دے. تو اب جیسے یہ بندے نے مطلب فوری طور پر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ساری تیری روزی ہے. اب وہ بستی میں گیا, اور بستی میں جا کر جتنے بھی رسوئے تھے, یعنی کھانا پکانے والے, سب کو دعوت دے دی. کہا سب آئیے, میرے یہاں کل کھانا پکانا ہے. کیسا؟ کہا ہاں. سب کو دعوت دی اور سب کے ذریعے سے وہ بنوانے لگا. جب کھانا بالکل تیار ہو گیا, ساری روزی کا جو بھی ملا تھا سب کا کھانا بنوا ڈالا, اور سارے لوگوں کو دعوت دے دی. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعوت دی, وہ بھی آئے. اور جب سب دیکھا نا کہ سب پکوا ڈالا ہے, ساری کی ساری روزی اللہ کے نام پر جو ہے سب کو کھلانے کے لیے, تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری پبلک بھی آ گئی, کھانا بھی کھا کے جا رہی ہے. امتی تھا نا آپ کا, درد تھا, رک گئے اور پوچھا کہ آج کے دن ہی ملی اور آج کے دن ہی سب کچھ کھلا دیا؟ تو وہ امتی کہتا ہے سنیے گا, مالدار بننا ہو نا تو اس امتی سے سیکھیے. اس نے کہا میرا تھا ہی کہاں, دیا تھا تو رب نے نا. کہا ہاں. کہا اسی کے بندوں کو اسی کے نام پر کھلا دیا ہے, تو جو اس کا تھا وہ میں نے دے دیا ہے, اب وہ جو چاہے گا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا, وہ تو چلے گئے گھر. دوسری صبح ہوئی, اس سے 2 گنا کر کے قدرت نے اتارا. اس نے پھر پکوایا, پھر کھلایا, پھر پکوایا, پھر کھلایا, یہاں تک کہ وہ کھلاتا رہا, رب دیتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے, کہا مولا تو نے تو کہا تھا نا یہ زندگی بھر کی روزی دے دی ہے, یہ دوسرے دن تیسرے دن یہ کھلانے پر تلا ہوا ہے, تو دینے پر. رب کی طرف سے وہی آئی, کہا موسیٰ جب وہ بندہ ہو کر میرے نام پر سب کچھ دے سکتا ہے تو کیا میں اس کی روزیاں بڑھا نہیں سکتا؟ یہ رب کے فیصلے ہیں.
لیکن کب ہوگا؟ جب ہم رب سے تعلق جوڑیں گے.